بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عظمت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جو مظالم ہوئے ان کا ایک بہت طویل باب ہے، جس میں سے بس بہت مختصر کر کے چند ایک ناموں کے ساتھ ہوئے مظالم کو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ جن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم پر ظلم ہوئے ان میں صرف کمزور لوگ نہیں تھے، بس یہ کہیے کہ کمزور لوگوں پر ظلم جو کیا جا رہا تھا ان کی طرف سے کوئی حمایت میں کھڑا ہو کر ان کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں تھا کہ بھئی تم کون ہوتے ہو ان پر ظلم کرنے والا، اور ہم ان کی سپورٹ میں، ایسا نہیں تھا کوئی۔ کمزوروں کے ساتھ یہ تھا، اور جو کچھ طاقتور تھے یا طاقتور قبیلوں سے تھے ان کا یہ تھا کہ دوسرے قبیلوں کو تو وہ ہاتھ بھلے نہ لگانے دیں، لیکن ان کے اپنے قبیلے والے ان کو چھوڑ کر مہمان بنا کر تو نہیں رکھ سکتے تھے نا، بلکہ ان سے بھی یہی امید تھی کہ وہ ان پر باہر کے مظالم کے مقابلے میں تو ڈھال بنے رہیں گے، لیکن اندر سے ان کے خلاف وہ مظالم کریں گے۔ سو وہی ہوا اور وہی ہو رہا تھا۔ اس سلسلے میں ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم ذکر کریں گے کہ حضرت نہدیہ اور ام عبیس رضی اللہ عنہما یہ دونوں بھی کنیزیں تھیں، دونوں یہ باندیاں تھیں، کنیزیں تھیں، خادمہ تھیں، اور اسلام لانے کے جرم میں سخت سے سخت مصیبتیں انہوں نے بھی جھیلی۔ کوئی امتیاز نہیں تھا کہ یہ مرد ہیں یا عورتیں، بس مسئلہ کیا تھا کہ یہ ایمان لائے ہیں، بس دشمنی یہ تھی، اور دشمنی کا کوئی باب نہیں تھا، اگر کوئی باب تھا تو وہ یہ کہ یہ ایمان لائے ہیں بس۔ لیکن ایمان لانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ وہ ابتدائی طور پر ہی ایمان لے آئے تھے، جب شروعات کا وقت تھا اسی وقت وہ ایمان لے آئے تھے۔ اللہ نے ان کو صاحب ثروت بھی بنایا تھا، مال و زر کے اعتبار سے وہ گنجائش رکھتے تھے، غریب آدمی نہیں تھے مطلب۔ تو جب جیسے ان کو موقع ملتا وہ دیکھتے کہ بھئی اس باندی کے ساتھ یا اس غلام کے ساتھ یا ان کے ساتھ میں بہت زیادہ مظالم ہو رہے ہیں تو وہ اس کے آقا سے مل کر کوشش کرتے تھے کہ اس کو بیچ دے، وہ اپنے اس خادم کی وہ اجرت لے لے مجھ سے اور اس کو میرے ہاتھ پر بیچ دے، یعنی اب وہ آپ کا غلام ہے، اب میں آپ کے غلام کو خریدتا ہوں آپ سے۔ پھر کیا کرتے تھے، ایسا بھی تو نہیں ہے کہ بس یہ گئے اور صاحب لاؤ جی میں اتنے پیسے دیتا ہوں اور وہ ایک دم تیار ہو گئے۔ وہ ان پر تو ایک نشہ سوار تھا، ظلم کرنے کا، تو وہ اتنی جلدی سے جان چھوڑنے والے لوگ نہیں تھے۔ لیکن پھر بھی یہ تھا، جب ایک بات کو بار بار کہا جاتا رہتا ہے، جب ایک مکان بک رہا ہے مان لیجئے اور اس کا کوئی کسٹمر بار بار آ رہا ہوتا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شخص صاحب مکان پہلے منع کر رہا ہوتا ہے کہ میرے کو نہیں بیچنا ہے، یہ میرا تو بڑا کام کا مکان ہے اور میں یہاں رہتا ہوں اور ایسا ہے اور ویسا ہے، پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو منہ مانگی کوئی ایسی رقم مل رہی ہوتی ہے جس کی وہ امید نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ حساب لگاتا ہے، یار اتنے پیسے میں تو ہم اگر اس کو بیچ دیں گے تو ہم فلاں جگہ بنا بھی لیں گے، دوسرا مکان اچھا بھی ہو جائے گا اور دوسرے اس سے اچھی کالونی میں ہو سکتا ہے اور پیسے بھی بچ جائیں گے اور فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں دماغ میں آ جاتی ہیں کبھی، اور وہ ایسا خیال کر کے کبھی آمادہ ہو جاتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے میں بیچ دیتا ہوں۔ تو ایسا وہاں بھی ہوتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان مظلوم صحابہ کے آقا کے پاس جاتے تھے اور اس کو کہتے بھئی اپنے اس خادم کو بیچتے ہو؟ وہ کہتے نہیں بیچ سکتا، میں تو اس کا یوں کروں گا جو بھی اس وقت کے اعتبار سے۔ لیکن پھر بہرحال یہ بار بار کوشش کرتے رہے، ان کے مظالم کم ہو، کچھ ختم ہو ان کے مظالم، اس غرض سے یہ کوشش کرتے رہے۔ اب یہ ہوا کہ کبھی ایک خادم کے لیے اس کا مالک جو تھا وہ تیار ہو گیا تو اس کو منہ مانگی رقم میں اس خادم کو خرید کر آزاد کر دیا۔
بھائی وہ اس لیے تو نہیں خرید رہے تھے کہ اب یہ آپ کی غلامی کر رہے ہیں کل کو میری غلامی کریں گے، نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ خریدنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو آپ جو ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو ان کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ آپ ان کے ساتھ جو بھی کر لو آپ مالک ہیں، اور آپ کا کوئی ہاتھ بھی نہیں روک سکتا، جو ہاتھ روکے گا تو وہاں کے اس وقت کے دستور کے مطابق آپ کہیں گے کہ بھئی تم کون ہوتے ہو کہ اس کو روکنے والے، میں تو مالک ہوں، اس کا آقا ہوں میں، یہ غلام ہے میرا، آپ یہ کہہ کر سامنے والے کی زبان کو بند کر دو گے۔ تو اس کا بس ایک ہی حل تھا، وہ حل کیا تھا کہ آج یہ آپ کا غلام ہے، میں اس کو خرید لوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ مہم چلائی ہوئی تھی۔ وہ جیسے بھی کوئی موقع ملتا تھا، جیسے ہی کوئی آقا تیار ہوتا تھا اپنے غلام کو بیچنے کے لیے، یہ فوراً اس کو خرید لیتے تھے، اور ایسا نہیں کہ انہوں نے پیشکش کی، بلکہ یہ بھی اپنی طرف سے فراق میں رہتے تھے کہ یہ اس شخص کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، کسی طرح سے اس کا آقا تیار ہو جائے کہ یہ میرے ہاتھ پر اس کو بیچ دے۔ تو ان کا یہ رہتا تھا کہ بھئی یہ بیچ دے اور میں خرید لوں۔ تو خریدنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو اپنا مالکانہ حق سمجھ کر ان کے اوپر بالکل جلاد بن کر جو ان کو تختہ مشق بنا رکھا ہے ظلم و جبر کے تعلق سے، تو یہ ظلم ختم ہو جائے گا۔ پھر جب یہ میری غلامی میں ہوں گے تو پہلے نمبر پر یہ کہ ان سے ظلم کرنے کے اعتبار سے چھٹی ہو جائے گی، یہ اس کے ظلم سے نجات پا جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے جب میں خرید لوں گا تو میں ان کو آزاد بھی کر دوں گا، اب یہ ڈبل آزادی ہو جائے گی، ایک طرف تو یہ کہ ظلم سے آزادی ہو گئی، دوسری طرف غلامی سے بھی آزادی ہو گئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی طرح سے کرتے تھے کہ جو آقا خریدنے یعنی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا اس کو اس کی منہ مانگی رقم دیتے تھے، اور ان خادم کو یا خادمہ کو وہ خرید کر اور وہ آزاد کر دیتے تھے، اور اس طرح سے ان کو ظلم سے بھی نجات ملی اور غلامی سے بھی نجات ملی۔ جن خوش نصیبوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے خرید کر کے ان کے ظلم سے بچا کر ان کو آزاد کیا، ان میں سے چند ایک نام میں عرض کر رہا ہوں، جن میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کیا تھا، اور حضرت عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت لبینہ رضی اللہ عنہ، اور زنیرہ رضی اللہ عنہ، نہدیہ رضی اللہ عنہ، یہ سب باندیاں ہیں نا، ام عبیس رضی اللہ عنہ، یہ سب لوگوں کو بھاری بھاری دام خرچ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور اس طرح سے ان سب کو آزادی ملی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک عجیب صفت یہ ہے کہ اسلام میں آئے بڑی شان کے ساتھ آئے، وہ سب جانتے ہیں، وہ پہلے بھی ہم نے کچھ نہ کچھ ذکر کیا ہے، لیکن مزے کی بات یہ پہلے دن سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، بڑے بڑے نامور لوگوں کو لے کر آئے، اور بڑے بڑے مظلوم صحابہ کو جو غلامی کے طوق کے تحت ظلم کا نشان بنے ہوئے تھے، ظلم کے لیے تختہ مشق بنے ہوئے تھے، تو ان کو نجات دلائی، اور یہ بہت بڑا کام تھا، یہ بہت بڑا کام تھا۔ یاد رکھیے کسی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور میں تو اس میں آگے بڑھ کر کہوں گا کہ اگر کوئی مظلوم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو مت دیکھیے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مذہب مت دیکھیے، بلکہ اس کی مظلومیت دیکھیے، یہ بیچارہ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کا مذہب مت دیکھیے، اس کی مدد کیجیے۔ یہی تو اسلام ہے نا، یہی تو اسلام ہے۔ آپ مذہب دیکھ کر کسی کی اگر مدد کرتے ہیں کہ یہ میرا ہم مذہب ہے تو میں مدد کروں گا، علاوہ میں مدد نہیں کروں گا، تو آپ نے اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ اگر آپ نے مذہب دیکھے بغیر اگر اس کی مدد کی کہ اس کا جو بھی مذہب ہے یہ اس کا فعل ہے، وہ جانے وہ کس کو رب مانتا ہے، وہ کس کی عبادت کرتا ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے سامنے اس کی مظلومیت آئی ہے تو میں اس کی مدد کرنے کا مکلف ہوں، اگر میں نے اس کی مدد نہیں کی تو اللہ کے یہاں جا کر مجھے جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے عزیزو، مظلوم کی فریاد رسی اور مظلوم کی مدد کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے، صحابہ سے سیکھو، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مظلوموں کی داد رسی اور فریاد رسی کی۔ اور یہاں اس موقع پر ہم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں مکی زندگی میں، جبکہ ابھی ہجرت کا تصور بھی نہیں تھا، اس وقت میں ان مظلوموں کی کیسی مدد۔
اللہ رب العزت ساری امت کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ رب العزت بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان حضرات کی جو خدمات ہیں وہ بہت ہی مختلف اور بہت اعلیٰ و بالا ہیں۔ جزاکم اللہ، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچایا کریں کہ یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔